اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اور 37 پھر سے شامل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ گزشتہ نشست میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی ہے۔ حقوق اللہ میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک اس کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے۔ والدین کے حقوق ادا کرنا، والدین کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آنا، یہ دوسرے نمبر پر عبادت میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہی ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ ہوا رشتہ داروں سے سلوک کا۔ رشتہ دار جو آپ کے نزدیک ہوں یا دور ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے صلہ رحمی، عدل و انصاف، حسن سلوک سے پیش آنا اور چند دیگر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز کچھ باقی چیزیں، باقی حقوق کے بارے میں بات ہوگی۔ حقوق العباد میں سے والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے دیگر محروم المعیشت طبقات کی طرح یتیموں کے حقوق کا بھی تعین کر دیا ہے، تاکہ وہ بھی کسی معاشرتی یا معاشی تعطل کا شکار ہوئے بغیر زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ سکے۔ یتیموں کے حقوق اور ان سے سلوک کے بارے میں اس سے قبل بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اسی سورہ النساء میں آپ اور سورہ مائدہ میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پس کسی یتیم پر سختی نہ کرو اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ، اے اللہ میں دو ضعیفوں یعنی یتیم اور عورت کے حقوق غصب کرنے کا احترام کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا وقال باصبعۃ السبابۃ والوسطی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی سے اشارہ فرمایا۔ ناظرین، اس کے بعد مساکین کے ساتھ سلوک کا تذکرہ ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام نے سرمایہ دار اور خوشحال آدمی پر محتاج، غریب اور مسکین کے حقوق بھی متعین کیے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکیں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دو۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہیں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی کرنے والے کی مانند ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہمسایوں کے سلوک کے ساتھ سلوک کا ذکر ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور قرابت والے ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پاس بیٹھنے والے ہم جنس سے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق معاشرہ کے استحکام اور ترقی کا دار و مدار اس پر ہے کہ معاشرہ کا ہر فرد خیر اور بھلائی کے امور میں ایک دوسرے کا مددگار بنے، ان کا باہمی رابطہ ہمدردی، ایثار اور قربانی پر مبنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہمسایوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اور ان کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابت داروں تک پہنچ گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے جبریل علیہ السلام ہمیشہ ہمسائے کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ ان قریب وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ،
مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذبحت مرفتن فاکسر ماءها وتعد جیرانک، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسایہ کا بھی خیال رکھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارہا ولو فرسنا شاۃ، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی شے دینے میں حقارت محسوس نہ کرے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، الادب المفرد اور مشکات شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو۔ ناظرین، جس شخص نے ایسے اس کے ہمسایوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ایسے شخص کے متعلق حدیث میں بڑی وعید آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص مومن نہیں؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شرور اور آفات سے محفوظ نہیں۔ ناظرین، یہ 3 دفعہ آپ کا فرمانا دراصل اس بات کی تاکید کرنا ہے۔ ہمسایوں میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی دروازے والے کو ترجیح دی اور دوسروں کے حقوق پر فوقیت بخشی۔ چنانچہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی جارین فإلی ایہما اہدی، قال الی اقربہما منک بابا، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے تحفہ کسے بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمسایوں کے حقوق۔ اب مسافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر لونڈی اور غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر بخل کے بارے میں جو دوسری آیت ہے اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، یہ اس کی آئندہ نشست میں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن مجید کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔